کہ اللہ تعالیٰ نے چند ماہ پہلے اس احمد آباد کے ساتھ کچھ باتیں ذہن میں آ گئی کہ ایک مناسبت ہے کہ میرے نانا رحمۃ اللہ علیہ حضرت قاضی عبدالوہاب صاحب کی یہاں نسبت لگی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان بڑوں کی پتہ نہیں کون سی ایسا عمل اور ان کی دعائیں قبول فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لائق سمجھا اور اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایک نسبت جوڑ دی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی نسبت ہے اور میری نجات کی اور اللہ کے یہاں بخشش کا ذریعہ بنے گا کہ چند ماہ پہلے میرا نکاح ہوا، جس طریقے سے پتہ ہے میری اہلیہ محترمہ۔ تو میں جب نکاح کے بعد ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ آپ کو کوئی ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ آپ نے بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہو اور آپ اس طرف آئی ہو، اس سے آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ تو مجھے کہنے لگی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ہوا میں ہوتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری نعمتیں دے دی ہے دنیا کی۔ میں نے کہا اس زمانے میں بھی ساری نعمتیں تھی؟ بولے اس زمانے میں ساری نعمتیں تھی، عزت تھی، دولت تھی، شہرت تھی، کیونکہ وہ جس فہم میں تھی اس کے اندر جو ایک نوجوان سوچتا ہے نا کہ میں اس مقام پہ پہنچ جاؤں، یا ایک نوجوان بہن سوچتی ہے کہ مجھے عزت بھی مل جائے، دولت بھی مل جائے، شہرت بھی مل جائے، وہ عزت کیا ہوتی ہے نا، نام کی عزت ہوتی ہے۔ ایسا بہت دنیا میں آئے، لیکن وقت کے ساتھ جب حشر اینڈ آ گیا تو کوئی یاد بھی نہیں کرتا جو چلے گئے، کوئی یاد کرتا ہے، کوئی یاد نہیں کرتا، اور جس نے اللہ کے حکموں کے اوپر زندگی گزاری اس کو اصل عزت ملی ہے۔ جیسے بہت سے ساتھی ماشاءاللہ اللہ کی خاطر انہوں نے قربانیاں دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے دنیا ہی میں عزت والا کام لیا اور ان کی موتوں کو بھی ایسا عزت کا اور ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور آج تک لوگ انہیں یاد کرتے ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ تو مشہور بھی تھی، آپ کے پاس تو پیسہ بھی تھا، اور پیسہ اس طریقے سے ہوتا تھا کہ میں اور آپ کام کرتے ہیں، تھک جاتے، پلاننگ بناتے کہ یہ پروجیکٹ لانچ کریں گے، ایسا کام کریں گے تو اتنا پیسہ ملے گا، اور اس پہ اتنی محنت کریں گے، اتنا ٹائم صرف کریں گے تو اتنا پیسہ ملے گا، یہ ہم لوگ پلاننگ کر رہے ہوتے۔ سب کا یہ حال ہے، میرا اور سب کا ہی جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، اللہ نے حلال روزی کو عبادت قرار دیا ہے۔ لیکن وہاں یہ ہوتا تھا کہ بھائی بس ایک ایونٹ کرنا ہے، ریبن کاٹنی ہے تو 5 لاکھ 7 لاکھ مل جاتا ہے، یہ ہمارا پیکیج ہے، بزنس کلاس ٹکٹ ملتی ہے، من چاہے جتنے دن جس کنٹری میں جاؤ جتنے دن رہنا ہے مل جاتا ہے، اور ویزا بھی ساری چیزیں آسانی سے لگ جاتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا ہمارے مولوی صاحب لوگ دعا کرا کرا کے تھک گئے، 200 روپے بھی کوئی نہیں دیتا۔ سر علماء کرام ہمارے بیٹھے وہاں دعا کرنا برکت ہو، میں کہتا ہوں ساتھیوں سے کہ برکت کہاں سے ہوگی، پہلے برکت کو لینے کے لیے کچھ تو لگاؤ۔ میں نے کہا آپ لوگوں کو اچھا تھا کہ ریبن کاٹنی ہے اور خالی ہی ہاں کر کے آ جانا ہے اور 4-5 لاکھ، اور وہ پیسہ پہلے لینا ہے، بعد میں نہیں، پہلے پیسہ لینا ہے۔ میں نے کہا جب آپ کے پاس پیسہ بھی تھا، اور جو ڈیزائن عامتاً ہماری بہنوں کے اندر شوق زیادہ ہوتا ہے، بطور لڑکیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز رکھی ہوئی ہے کہ ان کے اندر شوق زیادہ ہوتے ہیں پہننے اوڑھنے کے۔ میں نے کہا جو ڈیزائن بازار میں نہیں آتی وہ آپ کے پاس پہلے آئی ہوتی ہے، اور جو آپ لگا لو اس کو پورا کرتے۔ میں ایک بہت بڑے آرٹسٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ڈیزائنر کے ساتھ، تو مجھے کہنے لگا مولانا میں ایک جگہ وہ ریپ پہ جو ڈیزائن لانچ ہوتی تھی کچھ ڈیزائنروں کا تھا، تو ایک بندہ چل رہا تھا، ماڈل لڑکا چل رہا تھا، تو وہ جلدی جلدی میں اس کا اینگل لٹک گیا پیچھے، تو وہ چلنے لگا، تو ڈیزائنر نے اس کا یار ہُوک لٹکی ہوئی، بولے ڈیزائن ہے، وہ ڈیزائن بن گئی۔ بولے میں نے کہا دنیا ایسی پاگل ہے۔ میں نے کہا پہننے کی چیزیں آپ کو مل رہی ہے، کھانا پینا آپ کو اچھا سے اچھا مل رہا ہے، پھر کیا بات تھی؟ بولے دل کے اندر ایک خالی جگہ تھی، اور یہ ڈر ہوتا تھا کہ میں اس حال میں مر گئی تو میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا۔ اس خلا کے اندر میں سو نہیں پاتی تھی۔ اور ایک چیز تھی کہ نماز بہت بڑی دولت ہے، جو ہمارے علماء کہتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکل کر ہم سنتے ہیں کہ نماز سے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا اس طرف آنا اور اللہ کے ساتھ تعلق کا جڑنا، یہ ایک بہت بنیادی چیز نماز تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میں نماز کبھی نہیں چھوڑتی تھی، سن 2012 سے میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، چاہے سیٹ پہ ہوں، چاہے شوٹنگ پہ ہوں، چاہے فلائٹ میں ہوں، نماز کے وقت میں نماز ضرور ادا کرتی تھی اور قضا نہیں کرتی تھی۔ ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم سفر میں ہوتے نماز قضا کرتے تھے کہ بعد میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ، لیکن بولے میں نماز قضا نہیں پڑھتی تھی، بس پڑھ لیتی تھی۔ تو میں یہ سوچتی تھی جب رات سوتی تھی کہ میرا یہ سب کرنا، میں لوگوں کو دیتی بھی ہوں، عامتاً جو اس دنیا میں ہوتے ہیں نا خرچ بہت کرتے ہیں، تو کہتے ہیں میں دیتی بھی بہت زیادہ تھی، اور رمضان کے روزے بھی رکھتی تھی، نفل روزے بھی رکھتی تھی، نماز کا اہتمام بھی، لیکن یہ سوچتی تھی کہ میرے سے فائدہ کیا، میں یہ سمجھتی ہوں لیکن لوگوں کو، انسانوں کو دنیا میں میرے سے فائدہ کیا، کوئی 1 روپے کا فائدہ نہیں ہے، چاہے ہمارا مذہب ہو، چاہے ہمارے برادران وطن، ہمارے بھائی ہو، کسی کو فائدہ نہیں۔
تو میں نے کہا فائدہ کیسا پہنچانا چاہتی تھی؟ بولے وہ ہماری ایک عیاشی میں تھے، بس ہمیں یہ ہوتا تھا کہ ہمارا مقصد پورا ہو جاوے چاہے کچھ بھی ہو. لیکن اس طرف آنے کے بعد میرا دل نرم ہوا ہے کہ دنیا میں بسنے والا ہر انسان اللہ کا بندہ ہے، اس کو میری ذات سے فائدہ ہو جاوے. میری سوچ یہ ہو گئی کہ میں کسی کو کیسے بھی کام آ جاؤں، کسی بھی طرح سے کام آ جاؤں، کہ کوئی بھائی اور بہن پریشان ہے اس کے میں کام لگ جاؤں. اس وقت پہ آتی تھی یہ سوچ، لیکن کیا کر دیتے تھے. لیکن اس وقت یہ ہے کہ بھائی میں گراؤنڈ پر ہو کے ان کا کام کروں، یہ ایک میری فکر آ گئی. بولے اور میں رات کو سو نہیں پاتی تھی. میں نے کہا کوئی ایسا واقعہ؟ بولے واقعہ یہ ہوا، رمضان تھا 2019 کا، میں سوئی ہوئی تھی. بولے شہر سے پہلے میں نے قبر کو خواب میں دیکھا اور بہت بری حالت میں دیکھا. تو میں ایک دم چونک کر اٹھ گیا، مجھے بہت زیادہ بخار ہو گیا. اس کے دوسری رات میں نے قبر کو دیکھا، بہت اچھے طریقے سے دیکھا. پھر آواز سنی کہ اگر زندگی ایسے گزارو گے تو یہ ملے گی ورنہ وہ ملے گی. اب میں پریشان تھی کہ میں اتنی آگے چلی گئی تھی کہ پیچھے ہٹنا بہت مشکل تھا، کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی تھی. کیونکہ ایک زندگی ایسی ہوتی ہے کہ اس کی چاندنی اور ساری چیزیں تو وہ چھوڑنا جب آدمی سوچتا بھی ہے نا. ہمیں بہت لوگ ملتے بمبئی کے اندر کہ مولانا دل خالی. ایک پچھلے دنوں ایک بہت بڑا سنگر ہمارے بھائی، ان کے بھائی فوت ہو گئے 1 سال پہلے. وہ مجھے باتوں باتوں میں کہنے لگے مولانا حج کرنا، اور پھر انہوں نے باقاعدہ رو دیا. بولے مولانا بس دعا کرو کہ اللہ اتنی زندگی دے دے اور اللہ کا گھر کھول دے کہ حج ہو جاوے. یہ دنیا کیا ہے؟ بولے میری اتنی کٹ گئی، اب مجھے کیا ملے گا؟ یعنی طلب ہوتی ہے نا، طلب. ہم یعنی کسی کے لیے یہ نہ کہے کہ یار یہ ایسا ہے. ارے بھائی ہم کون ہوتے ہیں کسی کو یہ کہنے والے کہ یہ ایسا ہے؟ ہم جا کر دیکھیں تو صحیح کہ اللہ نے بطور ایمان والا ہر ایک کو بہت بڑی نعمت دی ہے کہ اس نے ایک دفعہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے. وہ اللہ کی نظر میں بہت قیمتی ہے. میں اور آپ اس کی قیمت نہیں لگا سکتے، اور میں اور آپ اس کے بارے میں رائے قائم نہیں کر سکتے. وہ مجھے کہنے لگا مولانا بس میرے لیے دعا کرو. میں نے کہا آپ کے یہ جذبات سے مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ ہمارا اتنا پیارا ملک ہے، ان سب کے لیے اگلے سال انشاءاللہ حج کھل جائے گا تمہاری تمنا سے. اس کو میں نے یہ کہا. وہ اتنا خوش ہوا کہ بولے بس مولانا یار زندگی پتہ نہیں ہے کب اللہ کا امر آ جاوے اور ہم دنیا سے چلے جاوے. تو میں نے میری اہلیہ کو کہا، میں نے کیا اس کے بعد بولے اس کے بعد 19 پورا نکلا. میں جارڈن شوٹنگ میں گئی تو بولے وہاں میں جس ہوٹل میں تھی تو وہ ریپ کر کے کچھ طریقے سے باڈی کو ریلیکس کرتے ہیں. تو بولے میں ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے کفن پہنایا گیا، اور باقاعدہ مجھے نیند نہیں آتی تھی. میں پورا 1-1.5 مہینہ بولے وہاں ایک شوٹنگ کے لیے رہی، مجھے نیند نہیں آئی، میں بہت زیادہ بے چین رہی. اب اس کے پس منظر میں لے جاؤ، ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں نا کابر امت و کابر امت ہوتے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بڑوں کی قدردانی کی توفیق دے. سن 2018 کی حج کے اوپر میں نے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے کہا، میں نے کہا مولانا فلاں بہن ہے، پہلے میں بہن کہتا تھا، ایک بات بڑی یہاں ہنسنے والی ہے، میں اس کو بہن کہوں. میں نے کہا مولانا میں ان سے پہلی دفعہ 2017 حج عمرے پہ ملا رمضان میں. ان کی والدہ اور ان کے گھر والوں کو لے کر وہ آئے تھے. تو میں نے کہا بہن آپ کو کچھ کام ہو تو مجھے ضرور بتانا، معاف کرنا یہ بات، لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. ہمارے تصور میں بھی اللہ کیا فیصلے کر چکا ہوتا ہے آگے ہمیں نہیں پتہ ہوتے ہیں. پھر میں نے حضرت مولانا سے کہا، میں نے کہا مولانا آپ ان سے بات کریں. مولانا نے بات کی کہ بیٹی میں ملنا چاہتا ہوں. تو کہا کہ میں دبئی آ رہی ہوں. تو مولانا کہ میں ضرور آؤں گا بیٹی آپ کو ملنے. تو میں حج سے واپس دبئی آیا اور وہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ دبئی آ گئی. مولانا انہیں ملے 6 سے 8 گھنٹے وہ اپنی والدہ کے ساتھ تھی، مولانا اپنے گھر والوں کے ساتھ تھے، ملے. پھر وہ بھی آ گئے، میں بھی انڈیا آ گیا. مولانا کا اگر سفر تھا کینیڈا کا، مولانا وہاں چلے گئے. مولانا مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا اگر آپ کی ثنا سے کوئی سگائی ہو جائے تو بہت اچھا کام آ جائے. میں اللہ کی شان 3 دن جماعت میں تھا. تو میرے ساتھی میرے ایک دوست کو میں نے کہا مولانا کا دماغ سٹکا گیا ہے. میں نے مولانا کے بیٹے کو میسج کیا، میں نے کہا یار والد صاحب کا دماغ، وہ کینیڈا میں تھے تو ہمارا وقت کا فرق تھا. بولے کیا ہوا؟ میں نے کہا مولانا کسی کے ساتھ کسی کا بھی نکاح جوڑ دیتے. اگر میں نے ان کو یہ بات کہہ دی نا تو یہ مجھے جوتا اٹھا کے ماریں گے کہ یہی کام رہ گیا ہے. پھر میں نے اللہ کے آگے مانگا، میں نے کہا یار بات تو بڑی ہے لیکن پتہ نہیں کیا ہے یہ 2018 کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں. 19 پورا چلا گیا. 19 رمضان میں حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب اور ہم ساتھ میں کٹھے عمرے کے سفر پہ ساتھ تھے. تو مولانا کو میں نے کچھ چیزیں بتائی تو مولانا مسکرائے. مولانا نے ظاہر سی بات ہے کوئی بھی مسکرائے گا آدمی. میں ایک طرح سے مولوی، اپنی زندگی مولویوں کی سیدھی سادھی زندگی ہوتی ہے. تو مولانا بھی مسکرائے. میں نے مولانا کے بیٹے سے کہا، میں نے کہا مولانا کسی کا بھی رشتہ کسی کے ساتھ بھی جوڑ دیتے پیچھے مڑ کے پوچھتے نہیں اس کا کیا حال ہے؟ تو بولا ابھی تک آپ نے لڈو منہ میں رکھا ہے. میں نے کہا یار لڈو ایسا پکڑایا ہے کہ منہ میں تو رکھنا ہی پڑے گا. تو پھر مولانا کی طبیعت بہت خراب تھی مدینہ منورہ میں. پھر ہم لوگ انڈیا آ گئے.
اور اس کے بعد وہ جارڈن میں تھی، ان کی شوٹنگ چل رہی تھی، 20 میں وہ واپس آئی. پھر میں اللہ کی شان عمرے پہ مدینہ منورہ میں تھا فروری کے مہینے میں، لاک ڈاؤن سے قبل. تو ان کا میسج آیا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. 3-4 دفعہ میسج آئے. میں حرم میں تھا تو میں دیکھ نہیں پایا. پھر میں نے رات میں بولے میں آپ سے کچھ بات کرنا، کچھ مسائل تھے. وہ مجھے کہے کہ یہ مسائل ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میرا کیا ہوگا. میں نے کہا یار آپ کے پاس دولت ہے، شہرت، ابھی آپ کے پاس ماشاءاللہ کام ہے، جب لاک ڈاؤن لگا نہیں تھا. میں نے کہا اچھی زندگی، ایسا کیوں بولتے ہو؟ میں نے کہا اللہ آپ کے لیے بہت آسانی کرے گا، بس آپ اللہ سے مانگو. اس بندی نے اس رات سے تہجد شروع کی. تب پہلے کبھی کبھی پڑھتی تھی لیکن آج تک ماشاءاللہ اس کی تہجد فوت نہیں ہوئی، سفر ہو حضر ہو. یعنی اللہ کہتے ہیں نا کہ تہجد نیکوں کا عمل ہے، اور نبیوں کا یہ بہت اہم سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے نبی جی رات میں آپ کی اور میری ملاقات اور میری بات بھی بہت ضروری ہے کہ آپ رات میں میرے پاس آیا کریں. قرآن کہتا ہے اس بات. تو یہ نبیوں کا شیبہ ہے، اور رات کے اندر اٹھ کر اللہ سے مانگنا یہ بہت بڑی چیز. اللہ مجھے اور آپ کو اس کا لطف نصیب فرمائے. تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا آپ اللہ سے مانگو. تو فروری کا زمانہ تھا، لاک ڈاؤن لگ گیا، انہوں نے اللہ سے مانگنا شروع کیا. کچھ مسائل تھے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں اس مسائل سے، اور کوئی دوسرے مسائل نہیں تھے، بس وہ زندگی کے اندر سکون نہیں تھا، چین نہیں تھا. میں نے کہا اللہ تمہیں نکالے گا. جیسے جیسے رمضان قریب آتا گیا، شعبان آتا گیا، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے گھر میں بند کر دیا ہے جو ٹیلی ویژن تھا. میں نے کہا یار شروع رکھو، کیوں بند کیا؟ میں نے کہا چلاؤ یار، کیا مسئلہ ہے؟ بولے بس دل نہیں ہوتا. رمضان آ گیا. رمضان میں ماشاءاللہ معمول کے مطابق ہر سال 2 قرآن ختم ہوتے تھے پہلے ان کے. اس سال انہوں نے 3 قرآن ختم کیا. میں نے کہا بڑا اللہ مبارک کرے. رمضان کے بعد انہوں نے مولانا کو کہا کہ مجھے نکاح کرنا ہے انس سے. مولانا کا پھر مجھے آیا. میں نے کہا مولانا 2018 سے یہ 2020 ہو گیا ماشاءاللہ سے. میرے والدین بھی میں نے کہا انتظار کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے میں ایک ہی بیٹا اپنے والدین کا. تو میں نے کہا مولانا، بولے نہیں اب ہوگا. تو پھر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. تو میں نے ٹھیک ہے، میں نے کیا جون جولائی کا مہینہ تھا اور اسی کے اندر 2-3 ماہ اور گزر گئے. میں نے ان کو کہا یار، پھر جیسے اللہ کی طرف سے امتحان بھی آتا ہے، جیسا بندہ ہوتا ہے نا ایسا امتحان ہوتا ہے، لیکن بندہ جمع رہتا ہے نا تو اللہ کی مدد آتی ہے. بندے کی دل کی نیت صاف ہوتی ہے اور مضبوط ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی مدد ایسے آتی ہے. اتنا کام آنا شروع ہوا. جیسے لاک ڈاؤن کھلنے گیا تو وہ جو پتہ نہیں نوجوان سارے بیٹھے ہیں، مجھے نام یاد رہے گا، خطروں کے کھلاڑی ایک شو آتا ہے، پتہ نہیں آپ نوجوان بیٹھے ہوں گے، میں نے دیکھا کبھی نہیں ہے لیکن وہ بتاتے تھے. تو اس کی آفر آئی. بولے پہلے جا چکی تھی اور بہت زیادہ. میں نے کہا چلے جاؤ کر لو آپ. میں نے کہا کر لو، ہمارا کیا ہے، 10 دن کی بات ہے آپ کی. بولے نہیں بس نہیں کرنا. اس کے بعد جو انہوں نے ویب سیریز یعنی ایک شوٹنگ کی تھی اس کا دوسرا پارٹ آنا تھا، اس کے لیے وہ بہت زیادہ مشہور ہوئی تھی. تو کام بولے اتنا آیا کہ 17-18 سال کی زندگی میں کبھی اتنا نہیں آیا، اتنا کام آنا شروع ہو گیا. میں نے کہا یار کر لو. پھر انہوں نے کہا کہ میرے سر سے اپنے دوپٹہ کبھی نہیں اتاروں گی. میں نے کہا دیکھو یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، یہ آسان نہیں ہے. میں نے کہا آپ اپنی زندگی انجوائے کرو. ہمارا دین کسی کو کسی طریقے سے باندھنا نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں بڑی آسانی، بڑی سہولت ہے اور بہت زبردست دیا ہوا ہے دین. یہ دین اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھا دے، اس کا اصل دین ہمیں اور آپ کو سمجھا دے. تو میں نے ان کو بولے بس میں نے طے کر لیا. مجھے کہا کہ مجھے اناؤنس کرنا ہے، مجھے چھوڑ دینا ہے. میں نے کہا یار آپ سوچ لو. میں ٹالتا رہا. اکتوبر آ گیا. بولا آپ نے اب نہیں کہا نا تو میں اپنے اعتبار سے اناؤنس کر دوں گی. میں نے کہا یار خاموخواہ کیوں یہ کر رہی ہو؟ بس بولے بس میں نے 17 سالی زندگی کے اندر لوگوں کو اس سے نقصان پہنچایا ہے تو میرا نیت ہے کہ میں اللہ کے بندوں کی اور انسانوں کی خدمت کروں. دنیا میں بسنے والے ہر انسان چاہے جو بھی مذہب کا ہو، میں اس کے لیے کام آؤں، میں اس کے لیے خدمت کروں. لوگ پریشان حال ہیں تو میں اس کے لیے خدمت کروں اور اللہ مجھ سے کام لے گا. مجھے کہ میں ان کے کام آؤں. میں بڑا یعنی ارادے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کے اوپر اتارے کہ میں کوئی ہاسپٹل بناؤں، میں اس طریقے سے کچھ کام کروں. میں نے کہا یار یہ بہت بڑا فیصلہ ہے. 9 اکتوبر تھا. میں نے کہا دیکھو آپ سوچ لو. بولے نہیں بس میں نے طے کر لیا. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر مغرب کے بعد ڈالا، دوسرے دن اس کو میڈیا نے کور کیا اور چھوڑا. میں نے کہا دیکھو یہ بہت بڑا فیصلہ ہے سنا، یہ یاد رکھنا. بولے نہیں. میں نے کہا بس اللہ میاں خیر کرے. اور پھر ایسا وقت گزرتا گیا، نومبر آ گیا تو مجھے بزرگوں نے، میں نے مولانا سے مشورہ کیا، مولانا کے بس نکاح کرنا ہے. پھر بزرگوں کے مشورے سے نکاح ایسے ہوا کہ آپ یقین نہیں کرو گے، میرے بہنوی نے میرا ایک جوڑی کپڑا تیار کیا. مجھے پتا بھی نہیں تھا میرا جمعہ کو نکاح ہے، جمعرات کو میرے پاس کپڑا نہیں تھا. میں نے کہا بس ہو جانا ہے. جا کے مسجد میں بیٹھ گیا. حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب کا بیان مسجد میں شروع تھا، مولانا لے کے گئے، میں باتھ روم میں تھا، تیار ہو رہا تھا. یعنی وہ سچویشن میں نکاح ہوا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتلاؤں کہ جو آدمی معمولات کا اور اعمال کا پابند ہوتا ہے نا، اللہ کے ساتھ اس کی اتنی مدد ہوتی ہے.
کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اور اللہ اس کے کام بنا دیتا ہے۔ دوسرے دن ہفتے والے دن ہمارا چھوٹا سا ایک ولیمہ تھا، کیونکہ کووڈ کا زمانہ تھا، تو ہم نے 100-150 کے درمیان میں جو گورنمنٹ کی گائیڈ لائنس تھی اس کے اعتبار سے ہم نے گھر والوں کے درمیان میں دوستوں کے اندر چھوٹا سا ایک ولیمہ کیا۔ تو شام کے وقت تھا، تو ظاہر سی بات ہے تیاری ہوتی ہے، گھروں کے اندر مہمان ہوتے ہیں، تھوڑے بہت 10 مہمان بھی ہو جاتے، تو مستورات میں یہ ہوتا ہے، اب ظاہر سی بات ہے دلہن وہ خود تھی، اس نے اس کی سورہ واقعہ پڑھی ہے، سورہ رحمان پڑھی ہے، سورہ سجدہ پڑھی ہے۔ آج جب عشاء کے بعد فارغ ہوتے مجھے کہنے لگی مجھے سورہ رحمان سورہ واقعہ پڑھنے میں، مولوی کھڑا ہو جا تو بھی اب چپ چاپ، اب کوئی رستہ ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا 1:30 بج رہا ہے، کل پڑھ لیں گے، چھوڑو نا۔ میں نے کہا ابھی سو جاؤ، نماز تو پڑھ لی ہے۔ بولے نہیں یہ تو پڑھنا ہے۔ میں نے کہا اللہ میاں خیر کرے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ جب دل میں ڈال دیتا ہے اور تھام لیتا ہے نا، تو اللہ پھر کام بھی ایسا لے کے آئے، لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، عزت ڈال دیتا ہے۔ ہماری ایک بہن ہے انڈسٹری میں، ان کا نام میں نہیں لوں گا، وہ یعنی اتنی مشہور ہے اور ماشاءاللہ سے وہ یعنی ہر وقت کسی بھی طریقے سے لائٹ میں رہتی ہے۔ وہ ان کو میسج کرنے لگی کہ یار آپ گاڈ کی اینجل ہو، آپ میرے لیے دعا کرو کہ اللہ میرے لیے بھی اچھا کر دے، اور آپ کو دیکھ کے بڑا اچھا لگتا ہے، سکون آتا ہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ اس سے ملو، تو مجھے کہتی ہے کہ سنا پہلے مجھے ایسا لگتا تھا کہ آپ نے یہ چھوڑ دیا، آپ کی دنیا ختم ہو گئی، یعنی اب آپ کا سارا کچھ ختم ہو گیا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ بہت اچھی دنیا میں چلی گئی ہو، اور آپ بڑی خوبصورت لگتی ہو، اور ماشاءاللہ آپ کی اللہ تعالیٰ نے نور ڈال دیا ہے، زبان میں تاثیر ڈال دی ہے، اور پھر اور کوئی بات کہہ دی ہوگی تو 4 دن کے بعد اس بات اللہ تعالیٰ نے سچ کر دی اور ان کا کام ہو گیا، تو لوگ آنا شروع ہوئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اندر وہ صلاحیت رکھی ہے، لیکن اس صلاحیت کو ہم کھولیں اور اللہ کے آگے مانگے کہ اللہ میرے اور آپ سے ایسا کوئی کام لے لے کہ جو ہماری آخرت کا ذریعہ بن جاوے۔ دنیا 4 دن کی ہے، یہ کورونا کے زمانے میں سب کو پتا چل گیا کہ یعنی کوئی بتا نہیں سکتا کہ میں اتنا وقت رہوں گا اور میں ایسا کروں گا اور میں ایسا کروں گا۔ ارادہ کرنا اور اللہ سے مانگنا ہمارے ہاتھ میں، اس کو پورا کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن آدمی کوشش تو کرے، اور دنیا کسی کی کہیں نہیں جاتی۔ وہ مجھے کہتی ہے کہ آج یعنی میں خود یہ بات کو سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے میں اتنی مشہور نہیں تھی، ہماری ماں بہنیں اور بڑی اماں جو گھروں میں ہوتی ہے وہ ثنا خان کون تھی پہلے نہیں جانتے تھے، لیکن اب کہتے وہ ثنا خان ایک ہے۔ ایک اماں مجھے کہنے لگی، کل کی بات ہے، کل ایک جگہ پہ میں تھا تو وہ بڑی عمر ہمارے نانا رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے ان کے ساتھ تعلق تھا، تو میں ان کی ملاقات کے لیے حاضر ہوں۔ بولے وہ گجراتی مجھے کہنے لگی بولے کوئی ثنا خان جو اپنا گجراتی پوئرا تھا شادی کرے لی છે કે તે એ તું જ પછી મને ખબર પડી કે તો मैंने कहा वो किस में थी आपने पहले देखना कि હમણાં જોઈ તારી વાઈફ ने કે मैंने कहा दुआ करजो મારા માટે तो क्या ये शूटिंग में आती शूटिंग करती थी मैंने कहा शूटिंग करती थी ये पहला तो वो कहने लगी मुझे कि मुझे यकीन नहीं होता कि लोग अब मुझे इतनी इज्जत के साथ बुलाते हैं लोग पहले ये होता था कि लोग हमें देखकर अपनी बच्चियों को और हमारी बहनों को छुपा लेते थे कि यार ऐसे नहीं बन जाए लेकिन आज बोले लोग आते अपनी बच्चों के लिए दुआ कराने यानी अल्लाह ताला ने किस तरीके से टर्निंग लिया यू टर्न कैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लिया कि अल्लाह किसी की दुनिया ज़ाय नहीं करता और अल्लाह ताला जब किसी को इज्जत दे देने का फैसला करता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। तो मुझे एक बहुत बड़ा आदमी इंडस्ट्री का कहने लगा बोले मौलाना एक चीज़ समझ में नहीं आती कि ये अल्लाह के रास्ते में जा रहे होते हैं और माशाल्लाह इनके बच्चे भी 4-5 होते हैं और ये 4-4 महीने चले जाते हैं 40-40 दिन चले जाते हैं इनका घर कैसे चलता है। बोले हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज है और हमारी इनकम बोले महीने में 2 काम हो जाओ तो पूरे साल का खर्चा निकल जाए लेकिन 2 काम नहीं हो हमारा टारगेट नहीं पूरा हो तो हमें ऐसा लगता है कि हम फकीर हो गए। ये कैसे निकल जाते हैं और ये कामकाज अक्सर साथी कामकाज बंद करके जाते हैं। अपना तबलीग का काम क्या है कि अपना माल अपना जान और अपना वक्त। तो बोले लगाते कैसे मैंने कहा आपको क्या लगता है तो कहने लगा पहले तो ये लगता है तो मैंने कहा कितनों को कौन देगा कितनों को कौन देगा। दुनिया का कोई चप्पा ऐसा नहीं है कि जहाँ अल्लाह ताला ने इस दावत की मेहनत को जिंदा नहीं किया हो। हर जगह के ऊपर काला हो गोरा हो अरब हो आजम हो इंग्लिश जानने वाला हो उर्दू जानने वाला हो जो जबान जानने वाला हो यानी हर जगह पे चढ़ाओ। एक खुसूसियत ये है कि अल्लाह ताला ने इस मुबारक मेहनत को इस जमाने में हमारे मुल्क से चलाया यानी अल्लाह ताला ने हमें कितने प्यारे मुल्क में रखा है कि हिदायत की हवा को अल्लाह ताला ने इस जमाने में हमारे मुल्क से उठाया कि मौलाना इलियास साहब को इसी मुल्क के अंदर पैदा किया और इसी मुल्क से अल्लाह ताला ने उठाया और अल्लाह ताला ने इसी मुल्क से इस मेहनत को जिंदा किया। ये कितनी बड़ी बात है। तो मैंने उनको कहा कि ये सिर्फ इंडिया में नहीं बोला हाँ वही कह रहा हूँ कि मैं दुबई था तो दुबई जा रही थी जब वो बोले थैला पोटला उचक के जा रहे होते बोले हमको ऐसा लगता है कि यानी वेस्टकोट का या टी शर्ट का या शर्ट का बोले आस्तीन भी आइन भी ऊपर नीचे हो जाती है तो ऐसा लगता है कोई देख रहा। बोले इनको कोई परवाह नहीं है। बोले मैंने कहा इनको कोई परवाह नहीं है। बोले कहीं भी बिस्तर लगा के सो जाते हैं। मैंने कहा बस सो जाते हैं। और फिर कहने लगा वही कहने लगा मुझे
کہ یار میں بڑا تعجب کرنے لگا کہ اس میں ایک سائنسدان تھا اور ایک کمپنی کا مالک تھا. تو میں نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے بھائی, ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ سب ہوتے ہیں, غریب بھی ہوتا ہے امیر بھی ہوتا ہے, سب ایک ہی سب میں سوئے ہوتے ہیں اور سب ایک ہی طرح سے کھانا کھا رہے. بولے یار یہ بڑی بات ہے یار, ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جس طریقے سے کس کو ملنا ہوتا ہے تو اس کا وقت تعلق ہوتا ہے. میں نے کہا یہی تو اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ختم کی تھی کہ دنیا میں بسنے والے ہر انسان ایک برابر ہے, کہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. تو بولے یہ بڑی تعجب کی بات ہے لیکن ان کے گھر کا خرچہ. میں نے کہا یار یہی تو سوچنے کی بات ہے. میں نے کہا یار میں آپ کو جتنا بھی بتلاؤں گا نا اس کی فضیلت آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی, آپ ایک دفعہ میرے ساتھ چلو. تو میں نے کہا مزہ آئے گی آپ کو. بولے یار یہ مشکل چیز ہے. میں نے کہا یہ جب ایک دفعہ آپ اس کو شہد کی انگلی چک لو گے تو آپ کو پتا چلے گا. میں نے کہا شہد دیکھ کے کیسا مکھی دیکھ کے ڈر لگتی ہے لیکن اس کو جب نکالتے تو کتنا میٹھا ہوتا ہے. میں نے کہا ایک دفعہ آپ آؤ گے تو اس کا پتا چلے گا. تو مطلب کہنے کی بات میری یہ تھی کہ لوگ اس وقت اللہ کے دین کی طرف آ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہدایت کی ہوا کو چلا رہا ہے. بس اس کے اندر ہم سوار ہو جاوے, اپنے اوقات کو فارغ کرے اور اپنے آپ کو اس کے اندر لگاوے. اللہ تعالیٰ ایسے کام لگا, یہاں پتہ نہیں ہے کہ کل اٹھ کے کون کس ملک میں جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کب کس کو کس عہدے پہ بٹھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کب کس سے کیا کام لیتا ہے. تو ضرورت یہ ہے کہ ہم اللہ سے مانگے, نماز کا اہتمام کرے. نماز بہت بڑی دولت ہے جس طریقے سے میں نے بتایا. یعنی میرا یقین من, کیونکہ ہم مدرسے میں پڑھتے تھے تو وہ ایک اساتذہ کی نگرانی ہوتی تھی, استادوں کی ایک نگرانی ہوتی تھی, گھر آتے تھے تو والدین کی ایک نگرانی ہوتی تھی, ایک ماحول ہوتا تھا نا. لیکن وہ یہ کہتی کہ مجھے ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے ٹوٹی پھوٹی دی اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے چھوڑ کے ہدایت, تو اللہ کے یہاں ہی پتہ ہے کہ کون مقبول ہے اور کس کو قبول ہے اور کون مردود ہے, وہ اللہ ہی کے ہاتھ بنے ہونے پہ ہی پتہ چلے گا. لیکن بولے ظاہر سے نقشے سے جو اس طرف سے اس طرف آ گئی تو وہ ایسا لگتا ہے کہ اس نماز کی ہی برکت ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن میں ایک تجربے کی بات آپ سے بتا رہا ہوں, میں چاہے جتنے بھی اس کے اوپر بات کروں لیکن وہ جو فضائل ہے وہ باقی ہے. لیکن ایک زندگی کے اندر ایک میرے ساتھ, یعنی میرے ساتھ وہ زندگی جڑی ہوئی ہے, اس لیے میں آپ کو بتلا رہا ہوں. اور پھر یہ بھی ہے کہ بھائی وہ جو چیز کہ کوئی بات پیش آ جاتی ہے, جیسے کہ سفر ہوتا ہے, کوئی چیز ہوتی ہے, بولے 2 رکعت پڑھ لیں گے انشاءاللہ اللہ سے مانگتے اللہ مسئلہ حل کر دے گا. تو وہ 2 رکعت پڑھے گی اللہ تعالیٰ, میں یعنی آپ کو بتلا نہیں سکتا کہ وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے, اس یقین کے ساتھ پڑھتی ہے. تو اللہ ان کے لیے بھی, اللہ ہمارے لیے بھی ہے. شرط یہ ہے کہ ہم اس طریقے سے بن جاؤ اور اس کے اوپر آ جاوے. بس میں تو چند کارگزاری سامنے آپ کے سامنے عرض کرنے آیا تھا. آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر دے, آپ وقت نکال کر آئے اور تشریف رکھے. اور سارے علماء کرام کا دوبارہ زمان عبدالرزاق صاحب کا بہت شکریہ دل سے ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہت جزائے خیر دے کہ ہمیں یہاں بلایا. اب یہ بتلائیں کہ ہمارا بھی آنا کچھ قبول ہو جاوے. کہ میں بمبئی تھا, کل پورا دن رات میں اپنے علاقے پہنچا انکلیشور, وہاں سے یہاں آیا, تو ہمارے لیے بھی کچھ نجات اور ذریعہ آخرت بن جاوے. اب اس میں بتلایا کہ 4 مہینے کی کوئی ارادہ کرے. ماشاءاللہ دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی ایک امانت دی ہے. بہت ساری زندگی کا ایک بڑا حصہ گزر چکا ہے, 30 سال 40 سال 50 سال. ایک سال کے اندر 3-4 مہینے ہوتے ہیں, 10 سال کے اعتبار سے 30 اور 40 سال کے اعتبار سے 120 4 مہینے دنیا کے اوپر پتہ نہیں کہاں کہاں لگے ہیں. تو اللہ کے راستے کے اندر تھوڑا سا وقت گزر جائے گا. یہ ہماری اپنی زندگی کے لیے بڑا کارآمد, بچوں کے لیے, آنے والی نسلوں کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا اس لیے کیا.